مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 29 ربیع الثانی 1446 ہجری بمطابق 1 نومبر 2024 عیسوی۔ موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ۔ ترجمہ عبد الرحمن بن لطف الحق۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کام کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور دل و باطن کو آباد کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جس سے دل و باطن آراستہ و پیرستہ ہوتا ہے، اور قلب و باطن اگر پاکیزہ ہو تو اس کی خوشبو زبان اور اعضاء سے بھی پھوٹتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، رحمان ان کی محبت سب کے دلوں میں جاگزی کر دے گا۔ مومن مرد و عورت کی جماعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی اعلیٰ خصائل محض ایک عارضی گفتگو یا گزرا ہوا کوئی واقعہ نہیں ہے جس کا کسی مسلمان کی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، کیونکہ آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کو کامل کیا، اس کے کردار کو سنوارا اور اسے انسانی بلندی اور بشری کمال کا نمونہ بنانے کے لیے تیار کیا، تو اس نے اس پر ربانی رسالت اور الہی شریعت کی روشنیاں انڈیل دی، اور دنیا اس روشنی اور چمک سے جگمگا اٹھی۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ سنت، تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے سراپا رحمت تھے، جو رحمت چلتی پھرتی تھی اور انسانی شکل اختیار کر لیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی، رحمدلی، معافی، حسن خلق، نرم مزاجی کے بہتے ہوئے دریا تھے۔ سنگ دلی کی آپ کے دل میں اور فضل گوئی کی آپ کے زبان پر کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ نہ تند مزاج تھے اور نہ سنگ دل تھے، اور نہ ہی ترش رو تھے اور نہ بدخو تھے، نہ تلخ گفتار تھے اور نہ بد مزاج تھے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم بے شک آپ کی بعض صفات تورات میں اسی طرح بیان ہوئی ہے جیسے قرآن میں ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور امیوں کے لیے حفاظت کرنے والا بنایا۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کا نام متوکل ہے، نہ سخت دل ہے، نہ بد اخلاق، نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے اس ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کے ذریعے سے آنکھیں کو بصیرت دے گا، کانوں کو سننے والا بنائے گا اور دلوں کو نرم کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق اور بلند پایا صفات آپ کی نبوت اور دعوت کی سچائی کے بڑے دلائل میں سے ہیں۔ گویا کہ بنی
بنی نوع انسان میں بکھرے ہوئے جتنے خصائل و فضائل ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جمع کر دیے گئے ہیں جیسے بہتی ہوئی ندیاں وادی کے نشیب میں جمع ہو جاتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل مخڑا اور نورانی چہرہ سچائی کا آئینہ دار تھا، اس پر سچائی کے آثار جگمگا رہے تھے اور صداقت کی نشانیاں جھلملا رہی تھی، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں، پھر جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک کو اچھی طرح دیکھا تو میں نے پہچان گیا کہ اللہ کا نبی کا چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں۔ جب میں نے اللہ کے نبی کے چہرہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی، اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سوتے ہو اس وقت نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی، تمام جہانوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم مزاجی میں سراپر رحمت اور امام ہدایت تھے، جن کے چہرہ انور سے ظلمت اور اندھیرا چھٹ جاتا تھا، گویا کہ ثریا آپ کی جبین کے ساتھ معلق ہو۔ ایمان والو، اس امت پر اللہ کی مہربانی کے عظیم مظاہر میں سے یہ ہے کہ اس نے اس امت پر اس نبی کے ذریعے احسان کیا ہے جس کے بارے میں ارشاد باری ہے، تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول آئے جن پر وہ بات شاق گزرتی ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، مومن کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر اپنی امت کے لیے باعث مشقت اور تکلیف دہ کام گراں گزرتا ہے، وہ اپنی امت کے اولین آخرین گزرے ہوئے اور آنے والے تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اس سے پہلے پہنچنے والا پیشرو بنا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے اور فرمایا، مومن قوم کی بستی والو تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ مومن قوم کی بستی تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے ہیں۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار ہیں کہ دل ان کی محبت، عظمت اور چاہت سے لبریز ہو جائے اور درود و سلام نو کے زبان پر رہے۔ لہذا اس شخص کی کیا کیفیت ہونی چاہیے جس کا گھر آپ سے قریب ہو اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، اور محبت و شوق اس وقت مزید دو آتشہ ہو جاتا ہے جب محبوب کا گھر اپنے گھر سے قریب ہو۔ اللہ کے نبی پر رحمت بھیجے، اور سچی محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت میں جلدی کی جائے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے رب کی اس بات پر غور کریں، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جاؤ۔ سچی اور کامل محبت وہ ہے جس میں ہمیشہ صداقت اور حقیقت کے شواہد اور اثر موجود ہوں۔ اللہ کی محبت کے ساتھ نبی کی محبت عظیم ترین عبادت ہے جو ایک مومن بندہ اپنے رب کے لیے بجا لاتا ہے، اور اس کی محبت اور قربت سے وہ شرف یاب ہوتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی علامت میں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ رب کے نزدیک سب سے بلند و اعلیٰ ہے۔ اور جو شخص اپنے محبوب کی محبت میں سچا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر پسندیدہ چیز اور پسندیدہ اشخاص سے محبت کرتا ہے اور اپنے محبوب کی ہر ناپسندیدہ چیز سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک سچا محب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، اس کے تذکرے اس کی زبان پر ہمیشہ رہتا ہے، اس کی عظمت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جس محبت کا اثر اس کی حقیقی زندگی پر نہیں پڑتا، جو محبت صرف محبوب کے ظاہری آثار اور کھنڈرات پر کھڑے ہو کر کچھ دیر یاد کرنے سے عبارت ہے، وہ ایک ناقص محبت ہے۔ اس لیے جس کی محبت کے یہ حال ہے اسے سید الکائنات کی محبت میں موجود نقص کے مختلف پہلوؤں کو کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی اور سچی محبت کا باب نہایت وسیع ہے، ان ابواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جنت میں بلند ترین مقامات کا حصول شامل ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم کو محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بڑھ کر کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم کو محبت ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرا عمل ان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے اور ان کے دین پر عمل کرنے اور ان سے غایت درجہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا آپ نے سنا، اور اللہ سے استغفار طلب کرے۔ اللہ بخشش کرنے والا ہے اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا توفیق الہی اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا احسان خداوندی ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی طرح جو اس کی نعمتوں کے حقوق سے آشنا ہے اور جسے اس کی حمد و ثنا کو شمار کرنے پر عاجزی کا اعتراف ہے، اور جو ہر وقت اس کی چوکھٹ کا محتاج ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کامل ہے۔ اور کامل درود و سلام نازل ہو اس ہستی پر جو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، رسولوں کے سردار اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں ان پر، ان کے اہل و عیال اور صحابہ کرام پر جو ہدایت کے چراغ اور آسمانی ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، اور ان کے پیروکار ہیں، جب تک کہ بادل سے مینہ برستا رہے اور پانی کے قطرات گرتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے ان فضائل و خصائل کے ساتھ اپنی مخلوقات میں سے منتخب کیا اور ان میں سے چنا ہے تاکہ وہ انبیاء کرام کے سلسلے کی سب سے اہم کڑی بن جائیں، اس کی طرف سے آخری شریعت کے مبلغ بنے تاکہ وہ ان ربانی تعلیمات کے ذریعے انسان کو حقیقی انسان بنا سکیں اور اس کو انسانی کمال کی ان بلندیوں تک پہنچا سکیں جہاں اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جبکہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل جہالت، ظلم و ستم، تاریکی اور بت پرستی کی آخری سطح پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ آپ کی دعوت سورج کی روشنی کی طرح پھیلتی، پھر وہاں تک پہنچ جاتی جہاں تک لیل و نہار کا سلسلہ قائم ہے، اور گزرے زمانوں میں بیابانوں اور سمندروں کے چار جہاں تک کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور اس دنیا کو رحمت و عدل، تہذیب و تمدن، علم و معرفت اور انسانیت سے بھر دیتی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدا اور اتباع کرے تاکہ اس کی اتباع اور پیروی کا شرف حاصل ہو اور اس کی سچی محبت کو پا سکے۔ پھر جان لو اللہ تم پر رحم کرے، اسلام نے جانوں کی حفاظت اور نفسوں کی سلامتی کو سب سے بڑے اور اہم مقاصد میں قرار دیا ہے، اور ان اسباب کو مشروع قرار دیا ہے جو ان کی حفاظت و سلامتی کی ضامن ہوں، اور ان دروازوں کو بند کر دیا ہے جو ان کے مخالف ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو نفسوں کی صحت و سلامتی کے لیے مشروع اور مفید اسباب اختیار کرنے کی وصیت کی جاتی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ موسمی انفلوئنزا کے خلاف تحفظات اور ویکسین لینے میں پہل کریں، خاص طور پر ہجوم والی جگہوں پر اور حرمین شریفین اور عمرہ کی زیارت پر۔ اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے بندو، آج کے دن کائنات اور مخلوق کے سردار پر درود پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی لیے اسی دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر، اسی کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ، تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اور خاص طور پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور آل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین کرام سے، اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے رب العالمین، اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک اور تمام مسلم ممالک کو مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اور ان کے دشمن پر تو بدلہ لے۔ اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر خیر کے معاملے ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے اس چیز کی بھلائی چاہتے ہیں جو تو جانتا ہے، اور اس چیز کی برائی سے گناہ مانگتے ہیں جو تو جانتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، چمٹ کر اور جم کر اس کی دعا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔